دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لامکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبی، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان دیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، پاک نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے اور دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے ذی القعدہ کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذی القعدہ کی کیا اہمیت ہے اور اسلام کے اندر اس کی کیا فضیلت ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 اور 10ویں سپارے سے میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ جو ہے وہ ذی القعدہ ہے۔ اسے اردو کے اندر ذی القعدہ اور عربی کے اندر ذو القعدہ کہا جاتا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور زمانہ اسلام سے قبل بھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت منع تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو قتل کرنے والا قاتل جو ہے وہ سامنے پھیر رہا ہوتا تھا،
لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تھے تو پھر اس مہینے کے اندر قتل و غارت بند کر دی جاتی تھی، اور قاد کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، اس لیے اس کو ذوالقعدہ یا ذوالقعد کہا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ 11واں مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کے اندر یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اسی مہینے کے اندر ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جو تھی وہ فرمائی۔ یاد رہے کہ آپ کی تعمیر سے پہلے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے جنت کے موتی ہیرے جواہرات سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور پھر دوسری مرتبہ صدیوں کے بعد جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ شریف پرانا ہو چکا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر اس کی دوسری تعمیر جو تھی وہ فرمائی، اور دوسری تعمیر جو تھی وہ مکہ المکرمہ کے پتھروں سے ہوئی، اور تیسری تعمیر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے مل کر فرمائی۔ اور مقامی ابراہیم جو پتھر ہے، یہ پتھر گو کا کام بھی دیتا تھا، شٹرنگ کا کام بھی دیتا تھا، کہ جب بیت اللہ شریف کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تو اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں یہ پتھر اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور جب یہ آپ اللہ کے خلیل نیچے آنا چاہتے تو یہ پتھر زوم ہو جاتا، نیچے ہو جاتا۔ اللہ اکبر جل شانہ، تو یہ پتھر جو تھا اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور اس میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام گارا اور پتھر دینے کا کام جو ہے انہوں نے سر انجام دیا۔ تو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرما دی تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر ایک دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے خلیل، آپ نے میرے گھر کی تعمیر فرمائی ہے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اب میری بارگاہ سے جو چاہتے ہو وہ طلب کر لو، وہ مانگ لو، میں رب العالمین ہوں، وہ چیز تمہیں عطا فرما دوں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی کی وراثت پر، اللہ کے نبی کی دعا پر، اللہ کے نبی کے دل و دماغ پر، کہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مقامی ابراہیم پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے پیارے خلیل نے دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تیرا گھر جو ہے وہ بنا دیا ہے، میں نے اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تیرے گھر کی تعمیر فرما دی ہے، تیرا گھر مکمل کر دیا ہے، یا اللہ اب اس گھر کو قیامت تک آباد کرنے والے حبیب اللہ کو اس کائنات کے اندر میری ذریت میں سے، میری آل میں سے بھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ محبوب جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے اور لوگوں کو کتاب کی آیات بینات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اللہ کے خلیل نے جب دعا مانگی تو مقام ابراہیم کے اندر آپ کے پاؤں اس طرح چلے گئے جس طرح گارے کے اندر بندہ اپنے پاؤں رکھے تو گارے کے اندر نشان بن جاتا ہے۔ آج جو نشان مقام ابراہیم پہ ہے وہ اسی وقت سے ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دنیا والوں کان کھول کر سن لو، اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور پھر اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے حبیب کو میری بارگاہ سے مانگا، فرمایا ایسی چیزوں کو میں اپنی نشانیاں بنا دیتا ہوں۔ فرمایا اب جب تم عمرے کے لیے آؤ یا حج کے لیے آؤ، بیت اللہ شریف کا طواف کرو تو پھر کیا کرو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے خلیل کے قدموں کے نشان کے سامنے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل جو ہے وہ ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ان نفلوں کا ثواب میرے
خلیل اور میرے حبیب کی بارگاہ میں اور میرے اسماعیل کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اسی مہینے کے اندر قوم بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات فرمائی، اور فرعون کو دنیا کے سب سے بڑے دریائے نیل کے اندر غرق کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ آ جائیں اور 30 روزے رکھیں، میں آپ کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا قائم مقام مقرر فرما کر آپ کوہ طور کی مقدس وادی پہ تشریف لے گئے اور 30 دن کے روزے جو تھے وہ رکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مزید 10 روزے اور رکھیں، تو ساتھ ہی آپ نے 10 روزے اور رکھے، اور عید الاضحیٰ کے دن ذی الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے دن اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو تھا وہ آپ کو بخشا، جس کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ کے اندر فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ کے نبی کلیم اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور مشہور ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اور قرآن اس بات کا گواہ ہے، شاہد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جو تھی وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ اسی مہینے میں روزے رکھنے سے 40 روزے رکھنے کے بعد یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا کہ اللہ کے نبی سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی، اور جب قوم نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو میں ان پر عذاب مسلط کروں گا، ان پر عذاب نازل کروں گا، ان پر عذاب بھیجوں گا۔ تو کچھ دن گزر گئے، وحی نہ آئی، تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے اس بستی سے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی، اپنے دین کی تبلیغ فرمائی تھی، وہ نکل کر سمندر کی طرف آ گئے، اور جب سمندر کے کنارے پہ آئے تو کشتی میں بیٹھ کر کسی اور جگہ جانے کا ارادہ فرما لیا اور کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ اور جب یہ کشتی اپنے سفر کے درمیان میں پہنچی تو سمندر کے درمیان یہ رک گئی۔ اس زمانے کا یہ اصول تھا، یہ رول تھا کہ جب کشتی اپنے آپ سمندر کے اندر رک جاتی بغیر روکے تو پھر کسی نہ کسی آدمی کو سمندر کے اندر جو تھی وہ چھلانگ لگانی پڑتی تھی، سمندر میں اترنا پڑتا تھا، اس کے بعد کشتی چلتی تھی۔ اب کشتی کے اندر جتنے بندے سوار تھے وہ سارے کے سارے جو تھے ان کے نام لکھے گئے، اور پھر ان کے نام پر جو وہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا۔ تو آپ اللہ کے نبی تھے، لوگوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن نام آپ کا نکلا ہے اس لیے آپ کو کشتی سے اترنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ آپ جب کشتی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، اپنے جسم کو سمندر کی طرف گرایا تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنن فانن اسی وقت ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے نبی یونس علیہ السلام کو زندہ نکل۔ اب مچھلی جو تھی حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ اپنے پیٹ کے اندر نکلی۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ مچھلی نے مجھے زندہ نگل لیا ہے، لیکن آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، میری جان نہیں نکلی۔ تو اللہ کے نبی پر اس وقت وحی آئی کہ اے میرے نبی، آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے یہ آیت پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے یہ آیت مبارکہ جو تھی اس کا ورد شروع کر دیا۔ تو مچھلی آپ کو لے کر ایک روایت کے مطابق 3 دن، 7 دن، 13 دن، 21 دن، اور ایک روایت ہے آخری 40 یا 41 دن۔ 40 یا 41 دن مچھلی جو تھی سمندر کے اندر آپ کو لے کر پھرتی رہی۔ آپ نے اسی دوران اللہ کا ورد جو تھا اس آیت مبارکہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ ورد فرماتے رہے۔ جب بھی اللہ کے ولی، ایک بات سن لیں اس کے ضمن میں، کہ اللہ کے ولی کسی کو خلافت عطا فرماتے ہیں
اور کسی پر مہربانی فرماتے ہیں تو پہلے اس کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، پہلے اس کے دل کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور پھر اس کے دل میں اللہ کا نور اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں، ڈالتے ہیں، نگاہ فرماتے ہیں۔ تو جب بندہ آیت کریمہ پڑھتا ہے تو اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی، یہ اسم اعظم ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے، آیت کریمہ پڑھے۔ ہمارے یہاں رواج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برے صغیر کے لوگ آیت کریمہ کا بہت زیادہ ورد کرتے ہیں اور سوا لاکھ مرتبہ یہ گھروں کے اندر ذکر ہوتا ہے، لیکن کم از کم ایک بندے کو 360 مرتبہ لازمی اس کا ورد کرنا چاہیے اور اس کے اول آخر میں درود شریف ابراہیمی کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو اللہ کے نبی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، انہوں نے مچھلی کے پیڑ کے اندر ذکر کیا۔ اب جب 40 یا 41 دن پورے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، مچھلی کو القاء فرمایا کہ مچھلی جو تھی وہ سمندر کے کنارے پہ آ گئی، جس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اسی طرح سالم جسم کے ساتھ اس نے اپنے منہ سے باہر نکال دیا، کنارے کے اوپر رکھ دیا۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کدو شریف کی بیل جو تھی وہ وہاں پہ اگائی اور اس کے پتے بڑے بڑے ہو گئے اور اس کے سائے میں دھوپ تھی چلچلاتی ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ لیٹے رہے، اور پھر ایک بکری آئی اور اس نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس طرح کئی دن تک یہ سلسلہ رہا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بالکل جو چھوٹا ہو گیا تھا بچوں کی طرح، اب جب تھوڑی آپ طاقت میں آئے، جسم تھوڑا بڑا ہوا، آپ کے جسم پر بال ہو گئے، تو اللہ کے نبی اٹھے اور اللہ کے حکم سے پھر اس بستی کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، اور پھر اسی مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح فرمائے ہیں۔ پہلا ایک نکاح جو ہے سن 5 ہجری میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی مہینے ذوالقعدہ کے اندر ہوا، اور پھر دوسرا ایک نکاح ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر سن 7 ہجری کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ اور صلح حدیبیہ کا معاملہ جو ہے وہ بھی سن 6 ہجری کے اندر اسی مہینے کے اندر ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ ہماری فتح ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عمر، میری نگاہ نبوت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہماری فتح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کے بعد اسلام کی فتوحات کا بہت بڑا دروازہ جو کھول دیا ہے، اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ یہ فتوحات کا سلسلہ جو ہے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے معاہدے کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے ہیں، وہ بھی اسی مہینے کے اندر فرمائے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حاجی جو ہیں وہ حج بیت اللہ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں اور پھر بیت اللہ شریف کا جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ میں نے علماء سے یہ بھی بات سنی ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے بڑی فضیلت جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ عمرہ کرنے کی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آقا کریم نے 4 عمرے فرمائے اور اسی مہینے کے اندر جو ہیں وہ فرمائے ہیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بات کر رہا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کچھ روزے رکھوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دن کا روزہ 1 ہفتے کے اندر رکھ لیا کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا 2 روزے رکھ لیا کرو۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ 3 روزے ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو۔ پہلی امتوں پر بھی روزے اسی طرح فرض تھے کہ وہ ہر مہینے میں 3 روزے لازمی رکھتے تھے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، آپ نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے کے اندر کم از کم 3 روزے رکھ لیا کرو، اس سے تمہارا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی عطا فرما دیا جائے گا۔ تو میرے معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، یہ ذوالقعدہ کی مختصر سی فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
اور علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت کی ساری شاعری کا اگر رس اور خلاصہ اور نچوڑ نکالے تو یہ بنتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام